اس وقت کسی کو اس کی غیر موجودگی خاص طور پر محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ سمیر نے سب کی طرف دیکھا، پھر گہری سانس لی اور پر اعتماد لہجے بولا، آپ لوگوں کو میں نے دراصل اسی لیے جمع کیا ہے کہ مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ سب کی نظریں یکدم اس کی طرف اٹھ گئیں۔ سہیل صاحب نے چشمہ ٹھیک کیا، رحمت بیگم نے ہونٹ بھیجے اور شمیم بیگم ابرو اچھا کر بولی، ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ سمیر سکون سے بولا، ایمن کا رشتہ طے ہو چکا ہے، شادی میں 6 ماہ باقی ہیں، لیکن وہ ذرا رکا، سنن شادی پہلے ایمن کی ہونی چاہیے کیونکہ ہم بہن بیٹیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایمن نے گردن جھکا لی، اس کے چہرے پر ہلکی شرمندگی تھی مگر وہ خاموش رہی۔ سمیر نے بات جاری رکھی، لیکن چاہتا ہوں کہ لندن جانے سے پہلے حوریہ سے میرا نکاح ہو جائے اور اسے میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں۔ یہ سن کر لمحے بھر کے لیے پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر شمیم بیگم تیزی سے بولی، حوریہ کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکی ذات ہے، یہیں پر رہے گی۔ سمیر نے نگاہ بھر کے اپنی دادی کو دیکھا، لہجہ اب پہلے سے زیادہ مضبوط نہیں۔ ہرگز نہیں، جہاں میں ہوں گا وہیں میری بیوی بھی ہوگی۔ دادی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور مجھے کسی قسم کا ہنگامہ یا بحث نہیں چاہیے۔ رحمت بیگم نے اپنی نظریں سہیل صاحب کی طرف گھمائیں۔ سہیل صاحب نے کرسی پر پہلو بدلا اور آہستگی سے بولے، یہ جو کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے، آخر باہر جانا ہے، ایسے میں بہتر ہے کہ نکاح کر لیا جائے اور بیوی کو ساتھ لے کے جائیں۔ سمیر نے سر ہلایا، جی، اور میں چاہتا ہوں اسی ہفتے کے جمعے کو نکاح رکھا جائے، بس ضروری رشتہ داروں کو بلائے گا، شادی میں سادگی ہو، میں زیادہ شور شرابہ نہیں چاہتا۔ ایمن نے پہلی بار زبان کھولی، اس کی آواز نرم تھی مگر فکر نمایاں تھی، بھائی، حوریہ کی خواہش ہے کہ اس کی شادی دھوم دھام سے ہو، وہ بچپن سے خواب دیکھتی آئی ہے، آپ ایسا مت کیجیے گا۔ سمیر سخت مگر سنجیدہ لہجے میں بولا، نہیں ایمن، ضرورت نہیں ہے، دھوم دھام میں نظر لگتی ہے اور حوریہ بہت معصوم ہے، اس کو بہت جلدی نظر لگتی ہے، میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ رحمت بیگم نے بیٹے کو دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ سہیل صاحب بھی بولے، ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، حوریہ جلدی بیمار ہو جاتی ہے، بہتر ہے چھوٹا ہی فنکشن کیا جائے۔ شمیم بیگم نے اپنا عصا سے زمین پر ہلکی سی ضرب لگائی جیسے فیصلہ گن انداز ہو، پھر خشک لہجے میں بولی، اگر سب کا یہی فیصلہ ہے تو میری طرف سے بھی ہاں ہے، اسی جمعہ کو نکاح کر لیتے ہیں۔ کمرے کی فضا میں اب سنجیدی خاموشی پھیل گئی تھی، ہر کسی کے دل میں اپنے اپنے خیال گردش کر رہے تھے۔ ایمن نے چپ چاپ آنکھیں جھکا لی، رحمت بیگم نے تسلی بھری سانس لی اور سہیل صاحب نے گہری نظر سمیر پر ڈالی، مگر سمیر، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی، دل ہی دل میں وہ خوشی کی ایک لہر محسوس کر رہا تھا۔ آخر کار وہ لمحہ قریب تھا جس کا خواب اس نے برسوں سے دیکھا تھا، بچپن سے جس محبت کو دل میں پالا تھا، اب وہی محبت اس کی زندگی کی ہمسفر بننے والی تھی۔ یہ احساس اس کے لیے اتنا خوشنما تھا کہ لمحے بھر کو کمرے کی سب سختی اور بحث پیچھے رہ گئی تھی۔ حوریہ کے کمرے میں نرم پیلے بلب کی روشنی جل رہی تھی، دیوار کے ساتھ لگی لکڑی کی ریک پر حوریہ کے باربی ڈولز اور میک اپ کے باکس بکھرے پڑے تھے۔ بیڈ کے سامنے ایل سی ڈی پر وہ کورین ڈرامے کی آواز چل رہی تھی اور وہ کمبل لپٹے بیڈ پر نیم دراز موبائل میں مگن تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور رحمت بیگم کے ساتھ ایمن اندر داخل ہوئی، وہ ذرا چونکی لیکن فوراً ہی دوبارہ اسکرین پر نظریں جما دی۔ رحمت بیگم سخت لہجے میں بولی، لڑکی ہوش کرو، اٹھ کر بیٹھو، بات کرنی ہے۔ حوریہ نے موبائل سے گردن باہر نکالی، چہرے پر معصومیت اور تجسس لیے ان دونوں کو دیکھا، پھر موبائل بند کرتے ہوئے بولی، واہ جناب، بڑے بڑے لوگ تشریف لائے ہیں آج میرے کمرے میں، بتائیں کیا ہوا ہے؟ رحمت بیگم اس کے بیڈ کے پاس آ کر بیٹھ گئی، ان کا چہرہ تھوڑا سنجیدہ تھا۔ حوریہ نے یہ دیکھ کر پلکیں جھپکائی، ایمن بھی اس کے برابر بیٹھ گئی تھی، ماحول کی یہ تبدیلی دیکھ کر وہ پریشان سی ہو گئی تھی، دونوں کا انداز فارمل اور غیر معمولی تھا۔ رحمت اس کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے اپنی گڑیا سے بات کرنی ہے، کچھ وقت مل سکتا ہے؟ رحمت بیگم اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے نرمی سے بولی۔ حوریہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، جی بالکل، آپ میری ماں ہیں، آپ کو وقت دینے کے لیے مجھے اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے کیا؟ رحمت بیگم نے گہری سانس لی اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی مانا ہے اور تم نے بھی مجھے اپنی ماں مانا ہے، اسی حساب سے میں تمہارے لیے ایک فیصلہ لیا ہے۔ حوریہ نے بولے پن سے پلکیں جھپکائی، سر دوبارہ ہلایا اور اعتماد سے بول، بالکل مانوں گی،
آپ نے جو بھی فیصلہ لیے ہے وہی میرا فیصلہ ہوگا. آپ نے بچپن سے مجھے پالا ہے. رحمت بیگم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور ذرا جھک کر آہستہ باتیں بولی. میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے. یہ سنتے ہی حوری کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی. وہ تقریباً اچھل کر بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھی اور خوشی سے چہلائی. سچ بتائیں نا، آپ مذاق تو نہیں کر رہی؟ واقعی میری شادی طے کر دی ہے. ایمن نے اپنے ہونٹ کاٹ کر نظریں جھکا لی. حوریت پر جوش ہو کر بولی. یعنی اب مجھے یہ کیمسٹری، فرکس اور ان کے فارمولے نہیں پڑھنے پڑیں گے؟ یا خدایا، آپ تو دنیا کی سب سے اچھی ماں ہیں. تھینک یو سو مچ. وہ بے تحاشا ہنس رہی تھی، اپنے ہاتھ جوڑ کر جیسے دعائیں دے رہی تھی. پھر اچانک ایمن کی طرف دیکھ کر بولی. دیکھا میں کتنی خوش ہوں. آپ تو بس دلہن بننا باقی ہے. ایمن نے اسے دیکھ کر زبردستی کی مسکراہٹ دینے کی کوشش کی، مگر اس کی لبوں پر وہ مسکراہٹ مکمل نہ آ سکی. اس کی آنکھوں میں جھلک رہا تھا کہ اگلا لمحہ حوریہ کے لیے کتنا بڑا دھچکا بننے والا ہے. رحمت بیگم نے بات جاری رکھی. پر ایک بات سن لو، پہلے یہ پوچھ تو لو کس کے ساتھ تمہاری شادی طے کی ہے؟ حوریہ نے جیسے ان کی بات کو سر لیا، بیڈ پر اچھل کر بیٹھتے ہوئے بولی. امی، آپ جس کے ساتھ مرضی شادی طے کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. بس شادی ہونی چاہیے. مجھے اور کیا چاہیے؟ ایمن نے گہری سانس لی، پھر تھوڑا سنجیدہ لہجے میں بولی. حوصلہ رکھ، سن لو امی کیا کہہ رہے ہیں. لیکن حوریہ نے ان کی سنجیدگی کو مذاق سمجھ کر ہنستے ہوئے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا دی. ارے ایمن، اب اتنی ٹینشن والی شکل کیوں بنا رہی ہو؟ مجھے تو بس یہ خوشی ہے کہ شادی ہو رہی ہے. باقی کس کے ساتھ یہ آپ سب کا مسئلہ ہے، میرا نہیں. رحمت بیگم اور ایمن دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی. کمرے کی فضا ایک انجان سا سکون پھیل گیا. کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا سے ذرا ذرا ہل رہے تھے، مگر اندر کا ماحول اتنا بوجھل ہو چکا تھا جیسے سانس لینا ہی مشکل لگے. حوریہ نے اپنی چمکتی آنکھوں سے دونوں کو دیکھا اور تیزی سے بولی. اچھا تو بتائیں، کس کے ساتھ طے کی ہے؟ لڑکا کون ہے؟ کیا کرتا ہے؟ خاندان کون سا ہے؟ نام کیا ہے؟ سب بتائیں نا. اس کی آواز میں ایک بچکانہ سی خوشی، تجسس اور چہل پہل تھی، جیسے کسی بچے کو تحفے کا ڈبہ دے گیا ہو اور بے صبری سے اسے کھولنے کے لیے بے قرار ہو. رحمت بیگم نے ایک لمحے کو ایمن کو دیکھا اور پھر سنجیدہ لہجے میں بولی. تم لڑکی کو بچپن سے جانتی ہو، خاندان کو بھی اچھی طرح سے جانتی ہو، اور وہ کیا کرتے ہیں اس سے بھی واقف ہو. حوریہ ہنس دی، دونوں ہاتھ تالی بجانے والے انداز میں اوپر کیے اور مسکرا کر بولی. ارے یہ تو اور زبردست بات ہے. اگر میں اسے بچپن سے جانتی ہوں تو پھر تو اور بھی آسانی ہوگی. میری زندگی میں تو صرف بہار ہی بہار ہوگی. رحمت بیگم دھیمی آواز میں بولی. ہاں، بہار تو ضرور ہوگی، کیونکہ سسرال تم سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ لڑکا تم پر اپنی جان دیتا ہے. اب حوریہ کے چہرے سے خوشی آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی. اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ماں کو غور سے دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں بولی. امی، میں آپ کی باتیں بالکل نہیں سمجھ پا رہی. سیدھے سیدھے بتائیں نا، لڑکا کون ہے؟ نام کیا ہے؟ کیا واقعی آپ لوگوں نے میری شادی طے کر دی ہے یا پھر میرے ساتھ کوئی پرینک کر رہے ہو؟ اگر ایسا ہو تو پلیز اب ختم کریں. میری سیریس نکل رہی ہے. رحمت بیگم اس کا ہاتھ تھام کر مضبوط لہجے میں بولی. یہ کوئی مذاق نہیں ہے حوریہ، اسی جمعے کو تمہارا نکاح ہے. یہ جملہ سنتے ہی وہ بالکل سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت دونوں تیرنے لگے. آواز بھاری ہوگی. کیا مطلب اتنی جلدی؟ رحمت بیگم نے گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ بولی. لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا سمیر خان ہے، تمہارا کزن، اس خاندان کا وارث. کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی، جیسے وقت تھم گیا ہو. حوریہ کی آنکھیں پھیل گئی، ہونٹ نیم وار رہ گئے اور پل بھر کو تو وہ کچھ بول ہی نہ سکی، جیسے کسی نے اس کی زبان گنگ کر دی ہو. چند لمحے بعد وہ پھٹ پڑنے والے انداز میں بولی. امی، آپ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ سمیر خان، آپ کو پتہ بھی ہے آپ کس کا نام لے رہی ہیں؟ خان جی میرے بھائیوں جیسے ہیں، میں نے کبھی ان کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں. میں کیوں ان سے شادی کروں؟ اس کی آواز لرز رہی تھی، مگر غصے کی شدت بھی جھلک رہی تھی. آنکھوں میں نیمی تیرنے لگی. رحمت بیگم نرمی مگر مضبوطی سے بولی. یہ ہمارا فیصلہ ہے، بڑوں کا فیصلہ. تمہاری ماں کے مرنے کے بعد ہی یہ طے ہو گیا تھا. تمہارے بابا کو بھی کوئی اعتراض نہیں. سہیل صاحب نے صاف کہا ہے کہ بس تمہیں بتا دینا ہے. یہ سنتے ہی حوریہ کے زبان کا بند ٹوٹ گیا.
आंखों से आंसू बहने लगे और वो कपकपाती आवाज में चिल्लाई, नहीं, मैं किसी कीमत पर ये शादी नहीं करूंगी। सारी जिंदगी मैंने इनसे डर डर के गुजारी है। आप चाहती हैं शादी के बाद भी मेरी जिंदगी ऐसी ही हो? मैं कभी नहीं करूंगी शादी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बाबा को भी मना कर दूंगी, मैं खान को भी मना कर दूंगी। वो शिद्दत जज्बात में रो पड़ी, आवाज़ ऊंची होती गई, मगर मैं मर जाऊंगी अम्मी, लेकिन मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। ये कहकर वो हिचकियों के साथ रोती हुई तेजी से उठी और वॉशरूम की तरफ भाग गई। दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आई। अहमद ने अपने आंसू ज़ब्त करने की कोशिश की, मगर दिल में कर्ब नुमाया था। इसने अफसोस भरी नज़र से रहमत बेगम को देखा और हल्के से सर नभी में हिला दिया। इसकी आंखें कह रही थी, यह फैसला ठीक नहीं है। रहमत बेगम के चेहरे पर परेशानी और बेबसी साफ नजर आ रही थी। वो बेहतियात उठी और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। पर्दे हिलते रहे और कमरे के अंदर हुरिया के रोने की दबी दबी आवाज़ गूंजती रही। अगले दिन दोपहर का वक्त था। सूरज अपनी पूरी शिद्दत के साथ खिड़कियों से छन कमरे में उतर रहा था। हवेली की राहदारी में सितान फैला हुआ था, जैसे हर चीज़ किसी दबाव में आ गई हो। हुरिया का चेहरा रात भर के रोने से इतना सूजा हुआ था कि आंखें बेमुश्किल खुल रही थी। इसने सुबह से एक लम्हा तक मुंह में नहीं डाला था। वो बिस्तर पर कड़ी पड़ी थी, मगर आंखों के पानी ने इसका तकिया गीला कर दिया था। हैबर दादी बेगम तक भी पहुंच गई थी और समीर तक भी, मगर दोनों के तेवरों में कोई नरमी नहीं आई। सब अपनी अपनी जिद पर कायम थे। दोपहर के खाने के बाद शमीम बेगम ने नौकरानी के जरिए पैगाम भेजा कि हुरिया को फौरन इनके कमरे में बुलाया जाए। पैगाम सुनते ही हुरिया के दिल पर हाथ रखा, जैसे किसकी अदालत में पेशी के लिए बुलाया जा रहा हो। वह बमुश्किल खुद को संभालती उठी, आंखों पर हाथ फेरा, मगर सूजी हुई पलकें छुप न पा सकी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह शमीम बेगम के कमरे तक पहुंची। दरवाजे पे खड़े होकर इसने हल्की सी आवाज में सलाम किया। शमीम बेगम अपने बिस्तर पर नीम दराज थी। इनकी आंखों में सख्ती और लहजे में गुरूर था, जैसे इनके एक एक लफ्ज से फैसला सादर होना था। हुरिया को देखते ही वो तेज लहजे में बोली, क्या तमाशा बनाया हुआ है तुमने? ये क्या नखरेबाजियां हैं? हुरिया की बल्कियां झपकी और होंठ कपकवाने लगे। दिल की घबराहट, आंसू की स्रोत बाहर निकली। वो रोते हुए बोली, दादी मुझे नहीं करनी शादी समीर से। आप लोग क्यों मेरी जान के पीछे पड़ गए हैं? अगर मेरी अम्मी बाबा हयात होते तो कभी भी आप लोग मुझ पर यह जोर ज़बरदस्ती नहीं करते। ये सुनते ही शमीम बेगम सीधी होकर बैठ गई। आंखों में गुस्से की चमक थी। वो बारी लहजे में बोली, ज़बान दराजी मत करो मेरे सामने, और ये ड्रामेबाजियाँ मेरे आगे मत दिखाओ। ये रोने धोने से यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तुम्हारी शादी हर हाल में जुमे को होगी, मेरे पोते समीर के साथ, और अगर तुम्हें कोई इतराज़ है तो अपने पास रखो। हुरिया ने सहम कर इनकी तरफ देखा, मगर दिल की तड़प लबों पर आ गई। वो ससकते हुए बोली, दादी प्लीज़, मुझे नहीं करनी इनसे शादी। मुझे इनसे बहुत डर लगता है। वो हमेशा मुझे डांटते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं। मैं कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी इनके साथ? शमीम बेगम ने हाथ के इशारे से इसे चुप करवाया और कड़कदार आवाज़ें बोली, डरती हो इसीलिए कि वो तुम्हारी फिक्र करता है। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जो डांट तुम्हें महसूस होती है वो असल में इसकी मोहब्बत है। और अब बस, मज़ीद एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना। अगर तुमने जुम्मे के दिन किसी भी किस्म का तमाशा किया तो याद रखो, मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। तुम्हारा इस ख़ानदान से कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहेगा। तुम अच्छी तरह जानती हो बगावत करने वालों के साथ क्या होता है। अपनी सज़ा के लिए तैयार रहना। इनके अल्फाज किसी तेज़दार छुरी की तरह हुरिया के दिल में उतर गए। इसके कदम लड़खड़ा गए थे। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई, हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, दादी प्लीज़ रहम करें मुझ पर। मैं मर जाऊंगी, लेकिन समीर से शादी नहीं करूंगी। शमीम बेगम के चेहरे पर ज़रा भी नरमी नहीं आई और सर लहजे में बोली, मैंने जो फैसला कर लिया है वो पत्थर पर लकीर है। अब जाओ यहाँ से। हुरिया ने एक आखिरी बेबस भरी नज़र इन पर डाली। आंखों के आंसू गालों में बहते रहे, मगर इसकी फरियाद सुनने वाला कोई न था। वो रोते रोते दरवाजे की तरफ बढ़ी और भागती हुई कमरे से निकल गई। राहदारी में इसकी हिचकियों की आवाज़ देर तक गूंजती रही, मगर शमीम बेगम के कमरे में सुकूनत ही कायम रहा। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। जुमे का दिन भी सर पर आन पहुंचा था।
اس کے لاکھ احتجاج کے باوجود تمام تیاریاں پوری ہو گئی تھی۔ حویلی کے وسیع لاؤنج کو سفید چادروں اور ہلکی روشنی سے سجایا گیا تھا۔ جگہ جگہ تازہ پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر اس خوشبو میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ ماحول میں خوشی کے بجائے ایک غیر مرئی خاموشی اور دباؤ چھایا ہوا تھا۔ مہمان کرسیوں پر نیم سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ سب جانتے تھے کہ یہ نکاح کسی کی خوشی سے زیادہ بڑوں کے فیصلے کا نتیجہ ہے۔ لاؤنج کے عین وسط میں حوریہ دلہن کے لباس میں بیٹھی تھی، سرخ اور سنہری رنگ کے لہنگے میں لپٹی۔ وہ ہر درجے خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے کوئی نازک کلی جبراً کسی باری مٹی میں گاڑ دی گئی ہو۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، پلکیں آنسو سے بھری ہوئی تھی اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے دوپٹے کے پلو کو مروڑ رہی تھی۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں صاف بتا رہی تھی کہ رات بھر اس نے نیند نہیں کی۔ اس کے برابر میں سفید شلوار قمیض میں ملبوس سمیر خان بیٹھا تھا، چہرے پر غرور اور آنکھوں میں سختی، جیسے وہ اپنے ارد گرد کے شور شرابے سے بے نیاز ہو۔ اس کا اندازہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ نکاح کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں، بلکہ ایک رسمی مرحلہ سمجھ کر پورا کر رہا ہے۔ اس کے تیوروں میں ذرا سی نرمی نہیں تھی۔ باسی دادی بیگم کرسی پر برجمان تھی، ہاتھوں میں تسبیح تھی، مگر آنکھوں میں اطمینان۔ وہ فقتاً فوقتاً مہمانوں کی طرف دیکھتی اور پھر سکون سے اپنے پوتے اور ہونے والی پوتی بہو کو دیکھ کر سر ہلاتی۔ ان کے چہرے پر وہی مطمئن مسکراہٹ تھی، جیسے برسوں کا ارمان آج پورا ہوا ہو۔ چند لمحوں بعد مولوی صاحب اندر داخل ہوئے، سفید کپڑوں اور نرم لہجے والے بزرگ، جنہوں نے سب کو خاموش ہونے کا اشارہ دیا۔ وہ کاغذات کے ساتھ حوریہ کے قریب بیٹھ کے لاؤنج میں ایک دم سکون چھا گیا۔ سب کی نظریں دلہن پر جمی تھی۔ مولوی صاحب نرمی سے بولے، بیٹی حوریہ رحمان، آپ کا نکاح سمیر ولد سہیل خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ الفاظ سنتے ہی حوریہ کے کان میں جیسے کسی نے گھنٹیاں بجا دی۔ اس نے دھیرے سے اپنے برابر بیٹھے سمیر کو دیکھا۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح صاف تھا۔ پل بھر کے لیے اس کا دل چاہا کہ چیخ کر انکار کر دے، مگر ارد گرد بیٹھے سب کی نظریں اور دادی کی سختی یاد آتے ہی اس کی سانس رک گئی۔ اس کی پلکوں سے آنسو بہہ نکلے اور لب کانپتے ہوئے بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسری بار پوچھا، بیٹی حوریہ رحمان، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار اس کی ہچکی بن گئی، مگر روتے روتے بھی مشکل بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے تیسری بار پوچھا۔ حوریہ کی نظریں زمین پر جم گئی، آنکھوں سے آنسوں کی لکیر تھمے بغیر بہتی رہی۔ اس نے آخری بار دھیرے سے کہا، قبول ہے۔ سارے لاؤنج میں اس کی رونے اور قبول کرنے کے درمیان خاموشی میں ڈوبا رہا۔ مہمانوں نے نظریں چرا لی، کوئی اس کی کمزوری کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر مولوی صاحب نے سمیر کی طرف رخ کیا، بیٹے سمیر ولد سہیل خان، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سمیر سنجیدہ اور مضبوط آواز میں بولا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسری بار پوچھا، پھر تیسری بار۔ ہر بار اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایک ہی لمحے میں لہجے میں جواب دیا، قبول ہے۔ کاغذ پر دستخط ہو گئے، نکاح مکمل ہو گیا۔ لاؤنج میں بیٹھے لوگوں نے رسم کے طور پر دعائیں دی، کچھ نے مسکرا کر دادی بیگم کو مبارکباد دی، مگر اس مبارکباد کے شور میں ایک دل کی سسکی دب گئی۔ حوریہ نے سر جھکائے رکھا، اس کے آنسو دوپٹے کے اندر جذب ہو گئے، چھپ گئے، مگر دل میں چیخ اب بھی گونج رہی تھی، میں نہیں چاہتی تھی یہ نکاح۔ وقت دھیرے دھیرے مزید گزرا۔ نکاح کے بعد اس کو سمیر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ ہلکی آواز کے ساتھ کھلا۔ باہر سے بارات اور نکاح کی تھکن کے بعد ہر طرف سکون تھا، مگر اندر ایک عجیب سا دباؤ چھایا ہوا تھا۔ کمرہ گلاب کی پتیوں اور ہلکی خوشبو سے سجا تھا۔ چھت پر لٹکتی زرد روشنی کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا رہی تھی۔ سمیر دروازے پہ کھڑا ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی نئی دلہن کو دیکھ رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی سانس رکی۔ سامنے حوریہ لرزتے ہاتھ میں ایک تیز چھری لیے بیٹھی تھی، جو سیدھی اس کی کلائی پر رکھی ہوئی تھی۔ اس کے آنسو دوپٹے کے اندر چھپے نہیں تھے، بلکہ صاف اس کے رخسار پر بہہ رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنی کلائی پر دباؤ ڈالا، سمیر ایک جھٹکے سے آگے بڑھا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے چھری چھین کر ایک طرف پھینکی اور غصے میں آ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار پر دے مارا۔ پاگل ہو گئی ہو، وہ چیخا، یہ کیا حرکت تھی؟ مرنے کا بہت شوق ہے تمہیں؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ حوریہ ہچکیوں کے ساتھ روتی ہوئی بولی، مجھے نہیں کرنی تھی یہ شادی، گھر والوں نے زبردستی کی ہے، میں نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ، میں مر جاؤں گی، لیکن ساری زندگی گھٹ گھٹ کر نہیں گزار سکتی۔
मेरी माँ ने भी यही ज़िंदगी गुजारी थी, हर वक्त दब कर, डर कर और फिर मर गई। मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी भी वैसी हो। ये कहते ही वो दोबारा छुरी की तरफ लपकी। समीर ने फौरन इसका बाजू पकड़ा और सख्ती से इसे बिस्तर पर बिठा दिया। इसकी आंखों में गुस्से के साथ बेबसी भी थी। वो झुककर इसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ वो इनकी ज़िंदगी थी, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी है और इसमें तुम शामिल हो। मैं कभी भी तुम्हें अपनी जान लेने की इजाज़त नहीं दूंगा। समझी तुम? बचपन से तुम मेरे दिल में हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा? हुरिया रोते हुए गुपगुपाते लहजे में बोली, झूठ बोल रहे हैं आप। अगर आपको मोहब्बत थी तो आप हमेशा मुझे क्यों डांटते रहे? ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये ना पहनो, वहाँ मत जाओ, हर वक्त टोक टोक करते रहे। और अब आप कहते हैं कि मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं क्यों यकीन करूं? आप झूठ बोल रहे हैं। समीर ने गहरी सांस ली और थोड़ा नरम लहजा इख्तियार किया। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने कभी मजाक नहीं किया तुम्हारे साथ। बीवी हो तुम मेरी, शादी की है मैंने, खेल नहीं किया। और जो मैं तुम्हें डांटता रहा वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए था। मैं कभी तुम्हें दिल दुखाने के लिए कुछ नहीं बोला। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, हुरिया, तुम अभी मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन वक्त के साथ साथ पसंद करने लगोगी। भरोसा रखो मुझ पर, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूँगा। हुरिया का दिल जैसे बोझ से दब गया। वो रोते रोते इसके सामने झुकी और धीरे से इसके सीने से लगी। दिल बेहद भारी हो रहा था। इसके आंसू समीर की कमीज भिगो रहे थे। मुझे नहीं करनी थी ये शादी। और एक बार फिर बोली। समीर ने इसके लरसते कंधे पर हाथ रखा, उसे अपने सीने से लगा लिया। बस खामोश हो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। वो धीरे धीरे इसकी पीठ थपथपाने लगा। कमरे में गुलाब की खुशबू, रोशनी की नरमी और एक दुल्हन की सिसकियों का मिला जुला सा माहौल फैल गया था। समीर की नजरें छुरी की तरफ उठी जो फर्श पर दूर गिरी हुई थी। इसने गहरी सांस ली और अंदर ही अंदर एक फैसला किया। वह बेहद आस्तीगी से अपनी सांसें इसकी सांसों से जोड़ दी। ये अमल बेहद नरमी से किया गया था। इसमें कोई सख्ती नहीं थी। वो लम्हे भर के लिए शॉक्ड हो गई थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे महसूस करने लगी थी। वो अब आहिस्ता से इसमें गुम होने लगा था। चंद लम्हों में इसने आहिस्ता मज़ाहमत की थी, लेकिन इसके हर अमल में इतनी नरमी थी कि वो बिल्कुल सुन हो गई थी और बेख्याली में अपना आप अपने शोर के हवाले कर गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 6 माह बीत चुके थे। जिंदगी की वो कड़वी शामें, वो चीखें और आंसू जैसे कहीं पीछे रह गए थे। आज किचन में हुरिया अपने ही अंदाज में बैठी थी। सामने छोटा सा थाल रखा था जिसमें खट्टा अचार बड़े मज़े से रखा हुआ था। इसके हाथ रंगे जा रहे थे और वह हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ एक एक लम्हा मज़े से खा रही थी। इसका चेहरा बरबरा सा मगर चमकता हुआ था। 4 माह की हामला हालत में वो मौजूद थी। माँ बनने की खुशी इसके सरापे से, खुशबू इसकी सरापे से झलक रही थी। इसी दौरान किचन का पर्दा हिला और रहमत बेगम सर पकड़ती हुई अंदर दाखिल हुई। इनके चेहरे पर चहचहाहट नमाया थी। इन्होंने एक नज़र हुरिया को देखा, फौरन बोल उठी, या खुदाया, ये लड़की तो मेरे जान पर अज़ाब बनी हुई है। अरे हुरिया, ये क्या हरकत है? अगर तेरे शोर ने ये सब करते देख लिया ना तो सीधी टांगें तोड़ देगा तेरी। हुरिया ने बेफिक्री से एक और नवाला मुँह में रख डाला और मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं अम्मी। हाँ जी, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। रहमत बेगम ने ज़फरी अंदाज में आंखें घुमाई। हाँ हाँ, बस हम ही तो तुमसे नफरत करते हैं ना। मैं कहती थी ना, सुकून से शादी कर लो, जिद और हंगामा क्यों मचाती हो? लेकिन तुम्हें तो पूरे घर को सर पर उठाना था। अब देख लो, हर वक्त शोर की माला जपती रहती हो। हुरिया ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि किचन के दरवाजे पर समीर नजर आया। वो सीधा आगे बढ़ा और हाथ में रखी प्लेट इसके सामने रखी। प्लेट में ताज़ा कटे हुए फ्रूट्स रखे थे। इसके लबों पर नरमी से बड़ी मुस्कुराहट थी। वो चुप बरा, आखिर क्यों नहीं जिएगी मेरी माला? मोहब्बत करता हूँ इससे और हमेशा करता रहूँगा। ये कहकर इसने हुरिया के सर पर नरमी से बोस दिया। हुरिया की आंखों में हल्की सी नींद तैरने लगी, मगर साथ ही दिल में सुकून उतर आया। रहमत बेगम के होठों पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो दोनों को देखते हुए बोली, सदा खुश रहो बेटा, मगर अपनी बीवी को ज़रा समझा दो। ये खट्टी चीज़ें यूँ खाती है, फिर गला खराब होगा। और अब तो जिस हाल में है, इसे अपने बच्चे का भी ख्याल करना हो चाहिए। अगर गला खराब हो गया और कोई उल्टी सीधी दवा खा ली तो और भी मुश्किल हो जाएगी। यह है ही ज़िद्दी, बिल्कुल नहीं सुनती मेरी। समीर ने एक लम्हे के लिए हुरिया की तरफ देखा। इसकी आंखों में शरारत और लाड की झलक थी।
اس نے ہلکی سی آنکھیں دکھائی تو حوریہ نے فوراً رونی صورت بنا لی۔ یہ مجھے ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں، کیا اب آپ بھی مجھے ڈانٹیں گے؟ سمیر کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے سر نفی میں ہلایا اور دھیرے سے بولا، میں تمہیں ڈانٹوں گا نہیں، لیکن سمجھاؤں گا ضرور۔ تمہاری صحت میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اب تو صرف تم نہیں، ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے تمہیں۔ حوریہ نے کہک جیسے کلکلاہٹ کے ساتھ ہنسی چھوڑ دی۔ اس کے رخسار پر چمک اتر آئی تھی، جیسے وہ تمام بوجھ اور ڈر جو کبھی اس کے دل پہ تھا اب دھیرے دھیرے اتر چکا تھا۔ سمیر نے اس کے ماتھے پر نرمی سے پیار کیا۔ رحمت بیگم نے دونوں کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سکون کا سانس لیا۔ ان کے لبوں پر ہلکی سی دعا تھی، رب تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ کچن میں اس لمحے ایک عجیب سا سکون تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا درختوں کی شاخوں کو ہلا رہی تھی، مگر اس کچن کے اندر صرف ایک حقیقت روشن تھی، وہ حقیقت جو بتا رہی تھی کہ زندگی ہمیشہ وہ نہیں ہوتی جیسے نظر آتی ہے۔ 6 ماہ پہلے جو لڑکی موت کو گلے لگانے پر تری ہوئی تھی، آج زندگی کو سینے سے لگائی بیٹھی تھی۔ جو رشتے اس سے قید لگتے تھے وہی اس کے سکون کا سہارا بن گئے تھے۔ بعض اوقات ہمیں جو دکھائی دیتے ہیں وہ حقیقت کا نیا صرف ایک رخ ہوتا ہے، اصل کہانی اس کے پیچھے چھپی ہوتی ہے، اور ہم اکثر اس سے غافل رہ جاتے ہیں۔ زندگی کے امتحانات سخت ضرور ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھی انہی میں وہ سکون چھپا ہوتا ہے جس کی ہمیں تلاش ہوتی ہے۔